دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صبح ایک اچھے انداز میں ہو اور پورا دن آپ کا اچھا گزرے، پورا دن کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد صرف 11 بار پڑھ لے گا اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، یقین جانے شام تک 900 کروڑ بھی مانگے گا تو ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ دوستوں، فجر کے بعد کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فجر کی نماز میں اللہ پاک نے کتنا نور رکھا ہے۔ آپ کا چہرہ یقین کریں 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا، اور صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے نا، تو قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے، رکے ہوئے تمام کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اس خاص قبولیت کی گھڑیے میں یہ وظیفہ صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو غیب سے نوازے گی۔ اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، غیب سے اپنے خزانوں کو بھرنا چاہتا ہے، غیب سے اپنی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کا پورا دن اچھا جائے گا۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور میری وہ تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام مائیں، تمام بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری جو حاجات ہیں پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھے۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں ہر وقت نحوست رہتی ہے، مایوسیاں رہتی ہیں، تنگ دستیاں رہتی ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گھر میں گالم گلوچ بہت زیادہ ہوتی ہے، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستیوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، اپنی نیند خراب کرتا ہے، دوستوں اللہ پاک کے لیے اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو پھر وہ غسل کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اور پھر اپنی حاجات کو لے کر ہاتھ پھیلائے رب کریم سے مانگتا ہے۔ میرا رب فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں راضی ہوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام نحوستیں، تمام طرح کے رزق اور دولت کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وقت رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ رب کریم سے جو لوگ انعامات لینا چاہتے ہیں، خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں،
تو وہ یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ جو لوگ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ صبح نماز فجر کے فوراً بعد اٹھ جائیں، یا تو تہجد میں اٹھ جائیں۔ یقین کریں وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ لوگ دن رات مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کامیابی کا وظیفہ بتا دیا، کامیابی کا راز بتا دیا کہ اللہ پاک کی ذات راضی ہو گئی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتی ہے نا تو پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر بن مانگے سب چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ ہماری عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں اخلاق والی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو کر کے تو دیکھو، صبح نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے، جو بندہ بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس وقت میں کتنا نور ہے، اس وقت میں کتنا سکون ہے، اس وقت میں اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج صبح نماز فجر کے فوراً بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ رب کریم سے اگر کوئی بندہ اپنی من پسند کی نوکری لگوانا چاہتا ہے، اللہ والوں، یوں تو بہت رشوتیں دیتے ہو نا، بہت جو ہے وہ اپنی محنت کی کمائیوں کو ضائع کرتے ہو، رشوت کے اندر حرام کاموں میں لگاتے ہو، آج ذرا اللہ پاک کی بارگاہ میں تو بیٹھو، آج اس رب سے بھی تو بات کر کے دیکھو، اس رب کو بھی تو بتاؤ کہ میں اس جگہ پہ جاب کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں کا جو سیٹ ہے یا پھر یہاں کے جو پیون وغیرہ ہیں وہ مجھ سے اس طریقے کے پیسے مانگ رہے ہیں، میرے مولا تو نے تو منع کرا ہے کہ رشوت دینا لینا یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، میرے رزق کا مسئلہ ہے۔ آپ دعا کریں، آپ مانگے رب سے، پھر دیکھیں وہ نوکری گھر چل کر نہ آئے تو پھر آپ کہیے گا۔ اللہ والوں، جو آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملا، جو آپ کو لگتا ہے کہ میں تو پریشان آ چکا ہوں، کرائے کا گھر ہے، لگتا ہے ساری زندگی میں کرائے پہ ہی رہوں گا یا میرے بچے بھی کرائے پر ہی سڑیں گے، اللہ والوں، آج رب سے مانگو تو صحیح یار، آج مانگو، آج وقت ہے، آج ہی اپنے آپ کو جگاؤ، آج ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اس وظیفے کو کرو، یقین جانو وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے ایسے ہو جائیں گے کہ رحمتیں برکتیں آپ لوگ خود دیکھیں گے چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ فجر کی نماز میں اس وظیفے کو پڑھو، دل کو سکون نہ ملے تو پھر کہنا، نور نہ ملے، رب کی توجہ نہ ملے تو پھر کہنا۔ اللہ والوں، یہ ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے تمام قسمتوں کے دروازے کھول دے گا، جتنی بے برکتی ہے سب ختم کر دے گا، روزی روزگار کے مسائل، من پسند نوکری، شادی، سب چیزیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو آج فجر کی نماز میں اس عمل کو نہیں کرے گا، اس وظیفے کو لاپرواہی میں گزار دے گا، اس وظیفے کو چھوڑ دے گا، اس ویڈیو کو سننے کے بعد بھی اگنور کر دے گا اور اس وظیفے پر عمل نہیں کرے گا۔ جب بندہ رب کریم سے مانگتا ہے نا، اپنے مشکل وقت میں رو رو کر آنکھوں میں آنسو لیے منگتا بھکاری فقیر بن کر جب مانگتا ہے تو یقین کرو اللہ پاک اس کے لیے 10 قدم آگے آتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ گار اللہ پاک کی طرف 1 قدم بڑھائے تو رب کی رحمتیں 10 قدم بڑھاتی ہیں۔ تو آپ سوچیں، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ رب کیوں چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو نہ دوں، میں کیوں اس کو روتا چھوڑ دوں، کیوں در بدر کی ٹھوکروں میں لے آؤں۔ اللہ والوں، رب تو ہمارے لیے آسانی کرنے کے لیے 5 وقت اس کا منادی اذان کے لیے پکارتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، لیکن ہم لوگ جانے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں، جو نماز نہیں پڑھتے نا، یقین کرے ان کے جو بھی وہ اعمال کر لیں ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لوگ مجھے نمازی کہیں، ان کی نمازیں بھی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اللہ پاک کا خوف آپ کے دل میں بیٹھے گا، اللہ پاک کا خوف آپ کے دل میں آئے گا، برے کام خود بخود آپ لوگ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھیں،
اس वजीफे को पढ़ पढ़ कर अपने बच्चों के सरों पर दम करें, ताकि उन बच्चों के ऊपर भी अल्लाह पाक का गलबा आए, अल्लाह पाक की रहमतें आए, रब का जलाल उनके दिल में बस जाए। रब की जब उनकी रब की मोहब्बत जब उनके दिल में बैठ जाएगी, जब उनके दिल में खौफ बैठ जाएगा, तो यकीन करें खुद ब खुद असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, बच्चे आपके फरमाबरदार हो जाएंगे। क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को फरमाबरदार बनाना बहुत मुश्किल है। हर दूसरी माँ इस बात को लेकर परेशान है कि मेरा बच्चा मुझसे बदतमीजी करता है। एक बदतमीजी करता है, जब बड़ा कर रहा है तो छोटा भी करेगा, देखे देखी, फिर उसकी तरह बेटी भी करना शुरू कर देगी। तो अल्लाह वालों, ये हर घर का बन गया है। तो लिहाजा आप लोग इस वजीफे को पानी के गिलास पर पढ़ लें, पानी के गिलास पर बड़े, उस पर दम करें और वो अपने बच्चों को पानी पिलाएं। फिर देखें बच्चे कितने आपके फरमाबरदार निकलते हैं। फिर देखें बच्चे किस तरह आपकी बात सुनते हैं। अगर शोहर भी आपको गाली गलौज करता है ना, गालियां बकता है, आप लोगों की तजलील करता है, इस खास अमल, इस खास वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी आंख फजर की नमाज में नहीं खुले तो बेशक जोहर के वक्त से पहले पहले आप लोग इस अमल को पढ़ लें। फजर की कज़ा नमाज पढ़ें, उसके बाद आप लोग इस अमल को पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन पढ़ना जरूर है। असर के बाद भी इस अमल को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं मिलेगा जो आपको फजर की नमाज के अंदर मिलेगा। तहज्जुद में पढ़ना चाहते हैं ना, तहज्जुद में भी आप लोग इस अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। या रज़्ज़ाक़ू, ये रब का ऐसा नाम है, यकीन करें मदद ला कर देता है। और एक नाम है या फत्ताहू, रब ने तो इस नाम की कसम इरशाद फरमा दी, रब ने इस नाम की कसम खाई है कि कसम है मुझे इस नाम की, जिस बंदे ने भी इस नाम को पढ़ा और मुझसे मांगा मैं उसको जरूर अता करूंगा। जब ही जंगों के अंदर या फत्ताहू से पुकारा जाता था अल्लाह पाक को, फतह मांगने के लिए अल्लाह पाक का ये इसमें आजम या फत्ताहू पढ़ा जाता था और जंगों में फतह होती थी। अल्लाह वालों, ये खास अमल खुद भी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के जो फयूज़ व बरक़ात हैं वो आपको मिलेंगे। यकीन करें एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि आप लोगों को कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, ना कभी किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। आप लोग आज सुबह नमाज फजर के बाद ये वजीफा जल्दी से सिर्फ 11 बार पढ़ लो। 11 बार ये वजीफा पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर सुबह नमाज फजर के बाद ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो फिर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा। अल्लाह वालों, अब इस अमल को करना किस तरीके से है, वजीफे की तरतीब क्या है, तरीकेकार क्या है, सब कुछ मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, आज फजर की नमाज के बाद आप लोगों ने तमाम काम छोड़कर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, उससे पहले आज की खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज तेरी बारगाह में जो बंदा भी हाथ उठाकर बैठा है, मेरे मौला, जो आज तुझसे लौ लगाए हुए है, जो आज तेरी दरबार में बैठकर तुझसे दुआ करता है, मेरे मौला, हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। हमारी तमाम जिस्मानी और रूहानी और बैरूनी तमाम बीमारियों को मेरे मौला जड़ से ख़त्म कर दे। मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनकी
قرض کو مکمل خلاصی عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، اور آئندہ انہیں ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات حج کی ادائیگی کے لیے ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم تمام مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ جو میری بہنیں جہاں کہیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا جس کے رشتہ دار آبا و اجداد عزیز و اقارب ابھی تک بیمار ہیں، میرے مولا شفاء کلی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے بھی لوگوں کے رشتہ دار، جو بھی ان کے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت پہ حق کر دے۔ میرے مولا ان سب کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، بہترین مدد فرما، وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ بے شک تو مدد فرمائے گا تو مدد ہو جائے گی۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہماری اجتماعی دعاؤں کا یقین کریں، جب اللہ پاک کی ذات آپ کو صلہ دینا شروع کرے گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اسی طرح میں نے پوری زندگی دعاؤں میں ہی گزار دیتا تو آج مجھ پر کتنا اللہ پاک کا کرم ہوتا۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مانگ کی ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اور اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل آج کا خاصم خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کا عمل کرنا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کا آغاز ہے۔ اللہ پاک کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا۔ اس آیت کے اندر رب کا شکر ہے، اور جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں، جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر شکر بھی ہے، اس کے اندر رب کی بڑائی بھی ہے۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے تو فرشتوں میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ والوں جب اللہ پاک کی رضا شامل ہو جاتی
ہوتی ہے تو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر ہماری محبتوں کو پیدا کر دیا جاتا ہے، اتنا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اللہ والوں میں آپ کے آگے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر آپ لوگ باتوں میں آنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے ذکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے کرنے کی برکت آپ کو ایسے ملے گی کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل، جو وظیفہ کرنا ہے وہ آج کا خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھنا ہے۔ جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے آپ لوگ اس کی تلاوت کریں گے، اور آپ لوگوں نے اس آیت کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں تو یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر ہمارے لیے آسانی کرنے والی ذات۔ اللہ والوں، بعض وقت ہمارے گناہ ہمارے آڑ میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہم لوگ پریشان سے پریشان تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس کام میں ہم لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ کام تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں ایسے بھی ہم لوگوں نے مشاہدات کرے ہیں کہ لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ پاک وہ کام کروا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے فضل کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو یا رزاقو یا فتاحو کو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ یا رزاقو یا فتاحو سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے آپ لوگ سمجھیے گا، کوئی غلطی نہیں کریے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کی خاص سورت ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ پڑھی کس طریقے سے جائے گی ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ سورۃ الکوثر شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ اس کو 11 بار پڑھا جائے گا، صرف 11 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر آپ لوگوں نے 1 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 1 بار پڑھیں گے، اول آپ لوگوں نے 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھیں گے۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟
آپ نے پہلے نمبر پہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی کو بیان کرا، گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو، اے رزق مل دینے والی ذات، یعنی کہ رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے، رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ ٹینشن فری لائف گزاریں گے۔ ٹینشنیں ختم کرنے کے لیے سورۃ الکوثر سب سے بہترین سورت ہے۔ ڈپریشنوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سورت بہت کارگر ہے۔ خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کیجیے گا۔ دوستوں، آج کا وظیفہ انتہائی آسان اور مختصر سا ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو صرف 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ لوگوں نے بالخصوص آج کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔